علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ ساری ایک آیت ہے، اس میں سے ایک لفظ میں لے کے بات کر رہا ہوں، کل بات کی تھی، آج پھر اسی کو آگے چلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں، ماں باپ بہن بھائی چاچے تائے دادا دادی نانا نانی ساس سسر خالہ بھانجا بھتیجا پھوپھی پھوپھا، یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی، سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے۔ ہاں اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے، قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے، قریب ہو گیا۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جسے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کری۔ تو چپ کر کے واپس چلی گئیں اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہوگا، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہوگا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس ہوں۔ یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائڈ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے، پتہ اٹھیندی کی میں، باندھی کی میں، ٹردی کی میں، یہاں تک یہ ساری کہاں سنی باتیں۔
بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے، اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامند یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامند کی بہنیں یوں سوچیں ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں۔ تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی؟ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے، اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ، ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم، کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے جو کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی ابو ظبی سے ایک عرب آیا، پروفیسر تھا معاشیات کا، اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا بچہ سمجھتے ہو، جاہل۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے میں روز 6 نمبر سنتا ہوں، تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں سنانے کی؟ ریاض الصالحین 6 نمبر اور کوئی چیز نہیں ہے، مجھے پاگل سمجھا، تم مجھے جاہل سمجھا، میں ڈاکٹر ہوں PhD۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے کہا یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ تبلیغ کا موضوع علم کی کثرت ہے؟ 40 دن میں آپ کیا علم سیکھ سکتے ہیں؟ 40 سال بھی لگائیں تو تھوڑے۔ علم کا موضوع تو صفات میں ترقی ہے، ایمانیات میں ترقی، اور صفات کی ترقی محسوس نہیں ہوتی۔ آج میں نے آپ کو نئی حدیث سنائی، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن آپ پہلے سے صبر میں آگے بڑھے اس کا تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا۔ صفات کی ترقی غیر محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ درخت روزانہ بڑھتا ہے، کبھی محسوس ہو؟ آپ کے سامنے بڑھ کے پورا پودا پورا درخت بن جاتا ہے، آپ کی گود کا بچہ کھیلتے 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 جوان ہو جاتا ہے، لیکن کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آج 1 انچ بڑا ہے، آج 2 انچ بڑا ہے، آج ½ انچ بڑا ہے، آج 4 انچ بڑا ہے۔ وہ روزانہ ترقی کرتا ہے۔ ایمانی صفات آہستہ آہستہ ترقی کرتی نظر نہیں آتی، اور تبلیغ میں نکلنے کا موضوع صفات میں ترقی ہے، نہ کہ علم میں ترقی۔ علم کے لیے مدارس ہیں، صفات میں ترقی کے لیے مجاہدے ہیں، ناگواریاں ہیں۔ تو تبلیغ کا جو موضوع ہے وہ صفات میں بڑھوتری۔ میں ایک سفر کر کے آیا 1 مہینے کا، بہت زندگی کا اوکھا ترین سفر تھا وہ۔ تو میں رائمنڈ میں ایسے بیٹھا تھا، 3 چلے کی بات، تو ایک میری 18 سال عمر تھی، تو ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں ادھر گیا تھا قصور کی طرف، 1 مہینے کا سفر۔ کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کچھ نے کہا کیا سیکھا؟ اور جو میرے ساتھ گئے تھے سب ان پڑھ، سارے ان پڑھ، امیر بھی ان پڑھ، اور روزانہ لڑتے تھے۔ عجب لڑائی تھی، جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے سالن اچھا کیوں نہیں بنایا، وہ لڑتے تھے سالن اچھا کیوں بنایا، اس پہ لڑتے تھے۔ آج آلو زیادہ کیوں ڈالیں، آج دال زیادہ کیوں ڈالیں۔ ایک پٹھان کہتا تھا میں نے چائے نہیں پینی، میرے 4 آنے روزانہ واپس کیا کرو۔ 4 آنے کی چائے کی پیالی ہوتی تھی، کہ میرے 4 آنے واپس کیا کرو۔ ایک تھا رنگڑ، اس کا نام تھا سلیمان، وہ بریلویوں کی مسجدیں جہاں جائے وہ اذان دینا شروع کرتا، اس کو امیر اور اس کی روزانہ لڑائی ہو،
وہ کہے تو نے رائمنڈ میں سونا نہیں تھا، اذان نہیں دینی، مسجد کے کام میں دخل نہیں دینا؟ وہ کہ رائمنڈ والے کو ٹھیکیدار جو اذان دے گا اس کی گردن اونچی ہوگی، میں دوں گا۔ اب وہ بسی والوں کی لڑائی ہو گئی، تو نے اذان کیوں دی؟ وہ امیر اس سے لڑے، تو نے اذان کیوں دی؟ اس پہ دونوں کے آپس میں گتھم گتھا۔ ایک دفعہ امیر کی ڈیوٹی لگی کھانا پکانے کی، وہ اس کو کچھ نہیں ملتا ہی کچھ نہیں، سالن نہیں بن سکا، تو اس نے چاولوں میں گڑ ڈال دیا، چلو میٹھے ہو جائیں تو کھائے جائیں۔ تو ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا، تو اس نے ڈوئی اٹھا کے جو ماری نا اس کو کہ تو نے میٹھے چاول کیوں بنائے، ہم قرضہ لے کے آئے ہیں، تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا؟ یہ سفر تھا۔ تو اس میں کیا سیکھتا اور خرچہ کیوں کیا، اتنا خرچہ کیوں کیا؟ اور ایک مہینے کا خرچہ پتہ کتنا تھا؟ کرایہ ملا کر رائمنڈ سے رائمنڈ 27 روپے، 27 مجھے آج تک یاد ہے، ایک مہینے کا سفر۔ اور ہم رائمنڈ سے چلے قصور، قصور سے چلے مائی رابو، دیپال پور کی طرف ایک جگہ تھی، وہاں سے پیدل چلے اور کوئی 30-40-50 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم دوبارہ قلعہ سوندا سنگھ، وہ دیپال پور کے بالکل ساتھ ایک اڈا تھا، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر واپس رائمنڈ، قصور، قصور سے رائمنڈ۔ اس سارے میں کرایہ شامل تھا اور کھانا ہم روزانہ خود بناتے تھے۔ پورے سفر میں شاید 1 یا 2 ہماری دعوتیں ہوئیں، اور وہ ہمارا ٹوٹل 27 روپے خرچ آیا تھا، اور اس پر بھی روزانہ لڑائی ہوتی تھی کہ تم نے آج سالن اچھا کیوں بنا۔ وہ عجب سفر تھا۔ تو اس میں سیکھنے کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں، تمہارا ذہن ہے معلوماتی، تمہیں کوئی نئی چیزیں معلوم ہو تو تم ایسے کر کے بیٹھتے ہو، ایسے بیٹھتے ہو، اور ایک ہی چیز دہرائی جائے تو تم یوں بیٹھتے ہو، یہ کیا ایک ہی بات دہرائی جائے، ایک ہی بات، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ تو مجھے آتی ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ صفات میں ترقی ہوتی ہے اسی صفت کو بار بار سننے سے، اسی کو بار بار بولنے سے۔ علم کی ترقی کے لیے ہے مدرسہ، تبلیغ صفات میں ترقی کا سفر۔ ایمان کو روز سنو تاکہ ایمان بڑھے، نماز کو روز سنو تاکہ نماز بڑھے، علم کو روز فضائل کو سنو تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، روز ذکر کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو، روز اپنے اخلاق سناؤ تاکہ تواضع پیدا ہو، روز اپنی نیت کے بارے میں سنو تاکہ نیت اچھی ہو۔ یہ ایک چیز کو بار بار سنو۔ کل نے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنی طبیعت کے خلاف رہنا سیکھا کہ وہ 1 مہینہ میرا 1 منٹ دل نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ میں کالج سے نکلا، میں نے ان کو دیکھا سارے ان پڑھ دیہاتی، تو میرے جی میں آیا یہ مجھے کیا سکھائیں گے، ان سے تو پہلے ہی زیادہ میں جانتا ہوں، معلوماتی ذہن، معلوماتی۔ تبلیغ کا فائدہ ہے صفاتی نہ کہ معلوماتی۔ تم ایک ان پڑھ کی بات بھی دھیان سے سنو گے تو اللہ کی قسم تمہیں بیان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ تم سنتے نہیں ہو، صرف بیٹھتے ہو۔ وہ کہنے لگا آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی۔ مجھے نہیں خبر وہ کون تھے، ایسے مہمانوں میں تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی۔ کہ 1 منٹ کے لیے دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن ساتھ چلا، طبیعت کو ناگواری میں رہنا آ گیا۔ آگے بہت ناگواریاں دیکھنا میرے لیے طے تھا، تو اللہ نے میرے پہلے سفر میں ایسی بنیاد بنائی کہ میں پس کے رہ گیا، روزانہ میں بھاگ جاؤں گا۔ ایک دفعہ تو میں نے بستر باندھ لیا، بستر باندھ کے اور اس پر ایسے گھٹنے ٹیک کے اس کو گانٹھ لگا رہا تھا۔ مجھے اپنی حیت یاد، کیفیت یاد، یوں میں ایسے تھوڑا سا نیچے ہو کر میں نے اس کو گانٹھ لگائی اور اٹھانے کے لیے جھکا تو ایک دم پھر کوئی طاقت نے مجھے وہاں سے پیچھے ہٹا دیا۔ علم کا موضوع ہے تبلیغ